ومصليا ومسلما اما بعد. حضرات محترم، مبارکباد پیش کرنا چاہتے ہیں ہم جناب محمد احسن صاحب کو کہ انہوں نے بڑا احسن کام کیا ہے. الحمدللہ قرآن پاک کو حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی اور اس کے ساتھ مبارک ہوں ان کے اساتذہ کرام، ان کی مدرسۃ المدینہ کے جتنے بھی منتظمین ہیں، معاونین، ان کو بھی کہ یہ سعادت انہیں حاصل ہوئی ہے کہ ایک اور بچے نے قرآن پاک حفظ کرنے کی جو بڑی سعادت ہے وہ حاصل کی ہے. تو اس میں خاص کر مبارک ہو اہل خانہ کو، بچے کے بزرگوں کو اور گھر والوں کو کہ ان کو یہ شرف ملا ہے کہ اس گھر کا ایک بچہ مکمل حافظ قرآن بن گیا ہے. اور یہ بزم بھی اسی نسبت سے سجائی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنے بچوں کو 3 باتیں سکھاؤ. حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت، وحب اہل بیتہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی محبت، وقراءۃ القرآن، اور قرآن پڑھنا. تو اس بچے نے قرآن پڑھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی باتوں کے لیے انہوں نے محفل میلاد سجا لی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے ابھی ایک شعر پڑھے تھے مرتضیٰ بھائی قبر کے حوالے سے، تو مجھے دوسرا مصرع ویسے ایسے میری زبان پہ آ رہا تھا. انہوں نے مصرع کچھ اور پڑھا ہے اور شاید نے وہی لکھا ہوگا، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن میرے ذہن میں اس پر فوراً مصرع یہ آیا، تساں اوتھے کرانا اے نظارہ یا رسول اللہ، تساں اوتھے کرانا اے نظارہ یا رسول اللہ. سبحان اللہ. میرے ذہن میں اس طرح کا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ. ایک منٹ میں ذرا وقت کا اختصار ہے. تو فرمایا کہ اس صورت نو میں جان آکھاں جانا کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان جس شانہ سب بنیاں، ایہا صورت شالہ پیش نظر رہے وقت نزاتے روز حشر، وچ قبر تے پل تھی جد ہوسی گزر، سب کھوٹیاں تھی سب تک تھیں. سبحان اللہ. اس دیدار کی طرف کو کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کیا دیدار کی باتیں کرتے ہیں، کوئی اطاعت کی بات کرے، تو دیدار اور اطاعت ہم دونوں کی بات کرتے ہیں، اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر ہماری بات کرتے ہیں. سبحان اللہ. میں کہ میری امت میں سے کچھ لوگ مجھ سے ٹوٹ کر محبت کرنے والے ایسے ہیں جو میرے بعد ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک یہ چاہے گا چاہے میری مال چلی جائے، چاہے میری جان چلی جائے، چاہے اہل و عیال چلے جائیں، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے. سبحان اللہ. یہ طرف انہیں کہاں سے ملی ہے؟ یہ طرف انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا معیار ہمارے لیے صحابہ کرام علیہ رضوان ہیں. انہوں نے عشق کر کے دکھایا ہے، فدا ہو کر دکھایا ہے. حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت ربیعہ بن کعب سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضور علیہ السلام کے خدمت گزار ہیں، اصحاب صفہ میں وہ شامل ہیں. رات کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت کے لیے جاگا کرتے تھے. کہنے لگے کہ ایک رات فاتیتہ بوضوئہ وحاجتہ، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کے وضو کا پانی اور ضروری اشیاء لے کر حاضر ہوا. میرے آقا کا دریائے رحمت جوش میں تھا. آپ نے فرمایا سل، مانگو، آج مانگو، مانگ. مطلب اب وہ علماء اس کے آگے چونکہ عموم ہے تو ترجمہ یہ کرتے ہیں مانگ ربیہ کیا مانگتا ہے. ہائے ہائے. لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. اور مانگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے. مانگیں گے مانگ جائیں گے، منہ مانگی پائیں
فرمائیں گے میری سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. سبحان اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مانگو. آپ نے عرض کی کہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. ایک سوال میں ٹو ان ون، ایک سوال میں دو چیزیں مانگی. یا رسول اللہ جنت مانگتا ہوں، لیکن صحابہ کا عشق یہ ظاہر کر رہا ہے جنت میں مزہ نہیں آنا اگر جنت مانگنے والے آقا کا دیدار نہ ہوا. جنت مانگتا ہوں، جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں. حدیث نمبر نوٹ کر لیں، 1094 نمبر حدیث ہے مسلم شریف کی. میرے آقا نے انکار نہیں فرمایا. آپ نے فرمایا او غیر ذالک، کچھ اور، اللہ کچھ اور ہو جا. یا رسول اللہ یہی کافی ہے. تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگنی ساری خدائی، تجھ سا کوئی سخی نہیں، مجھ سا کوئی بلائی نہیں. سرکار سے سرکار کو مانگوں گا نیازی. جس وقت یہ آقا نے کہا اور بھی کچھ نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرمایا کہ اعینی میری مدد کر اس پر قصر کے سجود کے ساتھ سجدے زیادہ کیا کر. یہ ہماری اطاعت کا بھی پیغام ہے. اللہ کی بارگاہ میں جھکا کرو، سجدے زیادہ کیا کرو. بہرحال یہ میں بتا رہا تھا کہ طلب اسی دنیا میں دیدار کی نہیں ہے، آخرت تک ہے. حضرت سبحان رضی اللہ عنہ حاضر ہو گئے، چہرے پر کا رنگ بدلا ہوا تھا. میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا اے میرے غلام رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بی مرض ولا وجع، نہ کوئی بیماری ہے نہ کوئی تکلیف ہے، بات سے اتنی ہے جب تک آپ کو دیکھ نہیں پاتا طبیعت خراب ہو جاتی ہے، پریشان ہو جاتا ہوں. یہ حالت ہو جاتی ہے جب آپ کا دیدار ہوتا ہے، چین آ جاتا ہے. اب مجھے کیا پرابلم ہے؟ ثم ذکرت الآخرہ، پھر مجھے آخرت کی یاد آتی ہے. میں یہ سوچتا ہوں میں آپ کو نہ دیکھ سکوں گا کیونکہ ترفع مع النبیین، آپ تو نبیوں کے ساتھ بلند درجے پر ہوں گے. اور میں اگر جنت میں چلا گیا آپ کا مرتبہ بلند ہوگا، میں کسی اور مرتبے میں ہوں گا، دیدار کیسے ہوگا؟ میرے آقا علیہ السلام سے یہ سوال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اعلان کروا دیا محبوب سے، شرط یہ ہے اطاعت اللہ کی کرو اور اللہ کے رسول کی کرو. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے ساتھ عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ عطا فرمائے گا. اور بات میں صرف ان صحابہ کی نہیں، بہت سی مثالیں موجود ہیں. حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا جب غزوہ احد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں حضور علیہ السلام کی حفاظت کے لیے تلوار لے کر دشمنوں کو بھگا رہی تھی، میرے آقا خوش ہوئے. میرے آقا نے دعا دی کہ ان گھر والوں کو اللہ برکت عطا فرمائے. انہوں نے دیکھا دریائے رحمت جوش پر ہے. عرض کرنے لگی ام عمارہ یا رسول اللہ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ میری فیملی کو جنت میں آپ کا رفیق بنا دے. آپ نے پھر دعا کی. میرے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ، یا اللہ جنت میں ان کو میرا ساتھ عطا فرمانا. تو یہ ساری باتیں ہیں محبت کی، طلب کی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا، محبت